الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو إِلَىٰ قَوْمِهِ ان کی قوم کی طرف فَلَبِثَ پس وہ ٹھہرے فِيهِمْ ان میں 1000 سنة 100 سال إِلَّا 1000 سال 1000 سنة 1000 سال إِلَّا 50 عاما سوائے 50 کے 50 کم 1000 سال وہ ٹھہرے اپنی قوم میں فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے وَهُمْ ظَالِمُونَ اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو قوم نوح کہتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کا حصہ تھے، تو اسی لیے ان کی قوم کو قوم نوح کہا گیا۔ اپنی قوم کا حصہ تھے، وہ انسان تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام انسانوں کی طرف مبعوث ہوئے تھے، تو حضرت نوح علیہ السلام بھی انسان تھے۔ ان کی قوم جس خاندان کنبے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، اسی خاندان کنبے قبیلے سے سیدنا نوح علیہ السلام کا تعلق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ یہاں قوم کہا، دوسری آیات میں بھائی بھی کہا۔ کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح جھٹلایا قوم نوح نے رسولوں کو جب کہا ان کو ان کے بھائی نوح نے الا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں، سورہ شعراء میں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مناسبت کا دھیان رکھا ہے نبی میں اور اس کی قوم میں۔ نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، وہی جنس ہوتی ہے، انسان ہوتا ہے، انہی کے خاندان سے ہوتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو قوم نوح کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام اسی قوم کا ایک فرد تھے، اور قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام کو دیگر انبیاء کو اپنی قوم کا بھائی بھی قرار دیا گیا ہے۔ اس بھائی سے مراد بھی رشتہ داری کی اخوت ہے، کنبے قبیلے کی اخوت ہے، ایمانی اخوت نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی انسانوں میں سے ہوتا ہے۔ نبی اپنی قوم عام طور پر جن کی طرف وہ مبعوث ہوتا ہے سب سے پہلے، تو جو ان کا خاندان کنبہ قبیلہ ہوتا ہے، نبی کا بھی خاندان کنبہ قبیلہ وہی ہوتا ہے، بلکہ نبی ان میں افضل خاندان میں اور بہتر ہوتا ہے۔ تمام نبیوں کی یہی صورتحال رہی۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک اہتمام فرمایا کہ جو زبان قوم بولتی ہے نبی بھی اللہ اسی زبان میں مبعوث فرماتے ہیں۔ سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اپنی قوم کی زبان میں
تاکہ وہ ان کے سامنے اپنی بات واضح کر سکے۔ تو نبی کی زبان بھی قوم کی زبان ہی ہوتی ہے۔ اگر نبی کسی اور قوم سے ہو، کہیں اور سے آ جائے، قوم اگر وہ مشرق میں رہتی ہو، نبی مغرب سے ہو، قوم مغرب سے ہو، نبی مشرق سے ہو، قوم افریقہ کی ہو، نبی کسی اور علاقے کا ہو، قوم جو ہے وہ شہری علاقوں میں رہتی ہو، نبی خانہ بدوش ہو، اس طرح نہیں ہوتا۔ جیسی قوم ہوتی ہے نبی بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ چونکہ نبی انسانوں کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو نبی بھی انسان ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کو، جو کفار کا اعتراض تھا کہ نبی فرشتہ کیوں نہیں ہوتے، اللہ نے اس کا جواب یہی دیا ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا۔ اکثر لوگ اس لیے ایمان نہیں لائے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ اللہ نے بشر کو رسول بنا کر کیوں بھیجا۔ اللہ اس کا جواب یہ دیتے ہیں، قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ کہہ دیجیے اگر اس دنیا میں فرشتے بستے ہوتے تو ہم آسمان سے فرشتہ رسول اتار دیتے۔ جی وقاص صاحب۔ شیخ یہ جو نبی انبیاء کی بعثت کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اسی بستی میں ہوتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام کا غالباً یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے تھے اور ان کے ساتھ ہجرت کرنے والے میں سے تھے، اور انہوں نے ان کو بھیجا تھا یا متعین کیا تھا ایک بستی کی طرف۔ تو ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث کیے گئے، تو ان کی قوم نوح ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اور ہر نبی کو اپنی قوم کا بھائی قرار دیا گیا ہے، اور ہر نبی کی زبان بھی اپنی قوم والی زبان تھی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی اپنی قوم کی جنس میں سے ہوتا ہے، اپنی قوم کا ایک معزز فرد ہوتا ہے، وہ اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، وہ کہیں باہر سے نہیں آ جاتا، فرشتوں سے کہیں باہر سے کسی دوسری زبان بولنے والا نہیں ہوتا۔ اگر دوسری زبان بولنے والا ہو، دوسری قوموں کی عادات والا ہو، تو اس کو اس قوم والے قبول ہی نہیں کریں گے۔ اگر قوم شہری ہو، نبی دیہات میں سے آ جائے، خانہ بدوش ہو، اس کے الٹ معاملہ ہو جائے، قوم جو ہے وہ مشرق میں بستی ہو، نبی مغرب سے آ جائے، قوم انسانوں میں سے ہو، نبی فرشتوں میں سے آ جائے، نبی نے تو اسوہ حسنہ ہوتا ہے، اسوہ حسنہ ہونا ہوتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نبی نے تو جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ کر کے دکھانا ہوتا ہے۔ تو اگر نبی فرشتوں میں سے ہو، قوم انسانوں میں سے ہو، نبی قوم سے کہے کہ نماز پڑھو، نبی کہ میں آپ کو نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں، لوگ تو کہیں گے آپ کو تو کھانے پینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو تو انسانی ضروریات آپ کے ساتھ لگی نہیں ہوئی، تو آپ کو تو تھکاوٹ ہی نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، راتوں کو قیام اللیل کرتے تھے، اپنی نیندیں قربان کرتے تھے، اور اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا۔ تو نبی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ روزہ رکھتے تھے آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، تو اگر نبی فرشتوں میں سے ہوتے تو وہ اسوہ حسنہ کیسے بنتے؟ لوگ کہتے ہیں آپ کو تو بھوک ہی نہیں لگتی، آپ تو کھانا ہی نہیں کھاتے، آپ ہمارے لیے روزہ رکھ کر اسوہ حسنہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی معاملہ جہاد کا، یہی معاملہ دیگر معاملات کا۔ جنگ خندق میں صحابہ کرام خندق کھود رہے ہیں اور محنتیں کر رہے ہیں، مشقت کر رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی ہے، ایک صحابی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جی پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دینے کے لیے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو 2 پتھر بندھے ہوتے ہیں۔ اگر نبی کسی دوسری قوم سے ہوتے، فرشتوں سے ہوتے، تو نبی اسوہ حسنہ کیسے بنتے؟ تو یہ ہم نے پڑھا۔ وقاص صاحب کو کوئی سوال تھا؟ جی وقاص صاحب سوال کریں۔ جی شیخ، حضرت لوط علیہ السلام سے متعلق سوال تھا کہ ان کے بارے میں عام طور پر بیان یہی کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم کے بھانجے تھے اور حضرت ابراہیم کے ساتھ انہوں نے ہجرت کی تھی، اور ان کو حضرت ابراہیم نے جو ہے وہ بھیجا تھا ایک قوم کی طرف، تو وہ قوم ان کی اپنی قوم تو نہ ہوئی، تو یہ کوئی عام اصول سے استثنا ہے؟ حضرت ابراہیم نہیں، حضرت لوط کس کے بھانجے تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔
حضرت لوط حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے. بھتیجے. ٹھیک ہو بھتیجے گیا. جی. تو وہ جی اب اگر وہ یعنی ہمیں یہ کلیئر نہیں ہے نا کہ جن کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا وہ حضرت لوط کی قوم تھی کہ نہیں تھی. حضرت دیکھیے نبیوں کو ہجرت بھی کرنی پڑتی ہے. تو نبی اصلاً جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک عام اصول ہے کہ نبی اپنی قوم میں مبعوث ہوتا ہے. نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے اور بھائی سے مراد وہ خاندانی اخوت ہوتی ہے, قوم کی اخوت ہوتی ہے. اس سے مراد ایمانی اخوت نہیں ہوتی. تو اب حضرت لوط علیہ السلام جس کی طرف مبعوث ہوئے, جس قوم کی طرف, تو وہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ وہ کوئی اور قوم تھی. کوئی ایسا واضح نص ہمارے پاس موجود نہیں ہے. تو قرآن کریم کے عموم سے ہم استدلال کریں گے کہ وہ اپنی قوم کی طرف ہی مبعوث کیے گئے اور قرآن میں ان کو حضرت لوط کی قوم ہی کہا گیا ہے. اب دیکھیے سورہ شعراء میں کیا ہے, کذبت قوم لوط المرسلین اذ قال لهم اخوهم لوط. کذبت قوم لوط المرسلین, سورہ شعراء آیت نمبر 160. قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا. یہاں رسولوں سے مراد حضرت لوط علیہ السلام ہے کہ قوم لوط نے لوط علیہ السلام کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط, جب کہا ان کو ان کے بھائی لوط نے. اب حضرت لوط اپنی قوم کے بھائی تھے اور یہاں بھائی سے مراد خونی رشتہ داری, خاندان کی اخوت مراد ہے. اخوت دو طرح کی ہوتی ہے, ایک خاندان کی اور ایک ایمان کی. یہاں ایمانی اخوت مراد نہیں ہے. کہاں سیدنا لوط علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر پاک, اللہ کی باتیں ماننے والے فطرت پر, اور کہاں قوم لوط جیسی خبیث قوم جو مشرک تھی اور ڈاکے مارتی تھی اور وہ بد فطرت تھے اور وہ جو ہے مرد اور مرد وہ اس مرض میں مبتلا تھے. تو حضرت لوط اپنی قوم کے بھائی تھے. بھائی تھے سے مراد کیا ہے کہ وہ اپنی قوم کے خاندانی اعتبار سے, قبیلے کے اعتبار سے وہ ان کے بھائی تھے. یہ تو قرآن میں اب موجود ہے. یا تو قرآن کریم سے پتہ لگے کہ نہیں حضرت لوط علیہ السلام کسی اور خاندان سے تھے اور ان کی قوم کسی دور دراز خاندان سے تھی. تو ایسی کوئی صراحت ہمارے پاس کتاب و سنت میں موجود نہیں ہے. واللہ عالم. واضح ہے؟ جی شیخ, یہاں تک تو واضح ہے. یعنی اگر یہ کہیں کہ نبی انسان ہے تو انسان میں خامیاں ہوں گی, تو ہم ایک خامی والے انسان کو کیوں ہم نبی مانیں؟ اصل میں نبی کا دعویٰ یہ نہیں ہوتا کہ میں تمہارا رب ہوں. اگر نبی رب ہونے کا, مالک خالق ہونے کا دعویٰ کرے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ نبی کو ناقص نہیں ہونا چاہیے, نبی کو کامل ہونا چاہیے. نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا تھا. نبی کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ میں تم جیسا انسان ہوں, لیکن مجھ پر اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. مجھے اللہ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے, اپنا پیغمبر بنایا ہے. اب نبی پر اللہ کی طرف سے وحی آتی تھی. اس وحی کے معاملے میں نبی معصوم ہوتا تھا. نہ اس وحی کے معاملے میں نبی غلطی کر سکتا تھا, نہ اس وحی کو نبی بھول سکتا تھا, نہ وہ وحی جو ڈائریکٹ اللہ سے آئے الہام کی صورت میں یا من وراء حجاب پردے کے پیچھے سے آئے یا فرشتے کے واسطے سے آئے, تو نبی کو اس وحی کو سمجھنے میں کوئی غلط فہمی ہو سکتی تھی. ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے نبوی طور پر, لیکن جہاں تک بطور بشر تو نبی بشر ہوتے تھے اور انسان بطور بشر ناقص ہے. اس معنی میں ناقص ہے کہ وہ مخلوق ہے, تو نبی وہ بشر ہوتے تھے اور نبی بھی اس طرح پیدا ہوتے تھے جس طرح باقی انسان پیدا ہوتے تھے. جو پیدا ہو, جو یعنی گویا کہ پہلے نہیں تھا بعد میں وہ وجود میں آیا, تو یہ نقص ہے. کامل تو وہ ہے جو ازل سے ہو اور جو ہمیشہ ہو, جو جس کو نیند آئے, جس کو موت آئے, جس کو بیماریاں لاحق ہوں, تو وہ اب کامل تو نہیں ہو سکتا, رب تو نہیں ہو سکتا. اور کبھی کسی نبی کا دعویٰ نہیں ہے کہ میں رب ہوں. نبی کا دعویٰ یہ ہے میں اللہ کا رسول ہوں, اللہ کا بندہ ہوں. تو نبی کا کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں کامل ہوں. نبی کا یہ دعویٰ یہ کہ میں جو تمہیں سچی سچی دعوت دیتا ہوں, اللہ کا میسج, اللہ کا پیغام, وہ مجھ تک فل پروف
انداز سے پہنچا ہے، اور وہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے واضح کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں اس وحی میں کوئی شیطان اندر دخل اندازی نہیں کر سکتے، کوئی اندر اچک نہیں سکتے کوئی چیز۔ اللہ جب وحی بھیجتے ہیں تو 7 فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، وہ دائیں بائیں پہرا دے رہی ہوتی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول فانہ یسلک من بین یدیہ ومن خلفہ رصدا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بطور رسول چنتے ہیں تو اللہ جب وحی بھیجتے ہیں تو دائیں بائیں فرشتوں کی ایک جماعت گھات میں لگی ہوتی ہے کہ کوئی شیطان، کوئی منفی طاقتیں وہ اس میں دخل اندازی نہ کریں، کوئی دخل اندازی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان فی امنیتی۔ کوئی بھی نبی یا رسول جسے اللہ بطور نبی چنتے ہیں، جب اس پر وحی ہوتی ہے شیطان وحی میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اس کے چیلے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتی، اللہ تعالیٰ اس کو منسوخ کرتے ہیں، اس کی کوشش کو رائے گاں قرار دیتے ہیں۔ ثم یحکم اللہ آیاتی، پھر اللہ اپنی آیتوں کو محکم کر دیتے ہیں۔ اللہ علیم حکیم۔ تو اللہ نے یہ وحی کا سسٹم بڑا مضبوط بنایا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی ظن و تخمین کی، کسی قسم کی بھول کی، کسی قسم کی غلطی کی، نہ سمجھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اور جو بندہ بھی اس بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جائے تو یہ ایمان کے منافی ہے۔ یہ چیز نبی اس معنی میں معصوم ہے، لیکن بطور بشر نبی وہ باقی انسانوں کی طرح پیدا ہوا ہے، وہ بھی عدم سے وجود میں آیا ہے، وہ بھی اسی طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا جس طرح باقی انسان پیدا ہوئے ہیں باپ کے نطفے سے، اور وہ بھی اسی طرح سوتا ہے، اسی طرح اس کو انسانی عوارض لاحق ہوتے ہیں، کھاتا ہے، بازار جاتا ہے، واش روم جاتا ہے، اور وہ اس کو بھی بیماریاں آتی ہیں، اس کو بھی جادو اور اس قسم کے عوارض لاحق ہوتے ہیں، اس کو بھی موت آتی ہے۔ تو اس معنی میں نبی وہ انسان ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، سورہ کہف کی آخری آیت اور قرآن کریم میں کئی جگہ پر ہے۔ کہہ دیجئے سوائے اسے کہ نہیں میں بشر ہوں تمہارے جیسا، مجھ پر وحی ہوتی ہے۔ میرے اور عام بشر میں فرق یہ ہے وحی کا، اور یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اس سے بڑی عظمت انسان کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ اسے نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چن لے۔ تو بہرحال ہم پڑھ رہے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ یہاں سے ہم اس وضاحت میں گئے کہ نبی اپنی قوم میں سے ہوتا ہے، نبی اپنی قوم کا بھائی ہوتا ہے، اور نبی وہ اپنی قوم کے لیے اسوہ ہوتا ہے، اور اسوہ ہونے کے لیے مناسبتیں بہت ضروری ہیں۔ ہم نبی کو اپنی قوم سے اور اپنی جنس سے ہی باہر کر دیں، یہ عقلی طور پر یہ چیز لاجک کے طور پر ہی صحیح نہیں ہے۔ وجوہات جو میں نے آپ کے سامنے بعض پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف، فَلَبِثَ، تو وہ ٹھہرے، فیہم، حضرت نوح علیہ السلام ٹھہرے، فیہم، ان میں، یعنی اپنی قوم میں، قوم نوح میں، الف سنۃ، 1000 سال، الا 50 عاما، سوائے 50 سال کے، یعنی 50 کم 1000 سال، یعنی 950 سال۔ 950 سال وہ اس آیت کریمہ کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم میں بطور نبی، بطور رسول 50 کم 1000 سال ٹھہرے رہے ہیں۔ گویا کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی رسالت کی، نبوت کی عمر 950 سال ہے۔ ان کی اصل عمر کیا ہے اللہ کو پتہ ہے۔ بعض مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ نبی بنے تو 40 سال کے تھے، اور جب پھر ان کی قوم اللہ کے عذاب کا شکار ہوئی، سیلاب کا اور بارشوں کا، اور غرق کر دیا گیا ان کی قوم کو، سیلاب آ گیا تھا، تو اس کے بعد سیدنا نوح علیہ السلام کافی عرصہ حیات رہے، 60 سال کے قریب۔ بہرحال کوئی اس کی دو ٹوک دلائل ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم کے نص سے یہ اشارہ کافی حد تک یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی عمر 950 سال ہے۔ اخذہم الطوفان، تو پکڑ لیا ان کو طوفان نے، تو طوفان آ گیا تھا۔ طوفان یعنی زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، زمین نے پانی
ابلنا شروع کر دیا، زمین سے پانی فوارے کی طرح نکلا۔ قرآن کہتا وفارت تنور، تنور پھوٹ پڑا تھا۔ تنور سے مراد بعض مفسرین نے زمین مراد لی ہے، بعض مفسرین نے کہا کہ ایک خاص تنور تھا۔ تنور عربی کا لفظ ہے جہاں ہم روٹیاں لگاتے ہیں، تو یہ عربی کا ہی لفظ ہے، ہم اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ تنور پھوٹ پڑا تھا، تو بعض مفسرین کی رائے یہ کہ تنور یہ یعنی مجازی طور پر زمین کو تنور کہا گیا ہے، تو زمین سے پانی ابل پڑا اور آسمان نے پانی برسایا۔ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ سورہ قمر میں ہے کہ ہم نے آسمان سے وافر پانی ہم نے کھول دیا، آسمان کے دروازے کھول دیے پانی کے ساتھ، اور زمین سے چشمے ہم نے جاری کر دیے۔ زمین سے پانی ابلا اور آسمان سے پانی برسا، اور پھر سیلاب آ گیا، اور وہ اتنا بڑا سیلاب کہ پھر وہ ساری قوم غرق ہو گئی، اور سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے وہ کشتی بنا رہے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑی کشتی، اس کشتی میں سوار ہو گئے اور اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجات دی، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ فأخذهم الطوفان، بعض مفسرین کہتے ہیں تنور زمین کو کہتے ہیں، بعض مفسرین یہاں تنور سے مراد زمین ہے، بعض کہتے ہیں تنور سے مراد ایک خاص تنور ہے، وہاں سے وہ بڑی تیزی سے پانی ابلنا شروع ہوا اور وہاں سے پھیلنا شروع ہوا۔ اللہ کو بہتر پتہ ہے، یا یہ نشانی تھی عذاب کی ابتدا کی، پھر جگہ جگہ سے پانی ابلنا شروع ہوا، اور پھر آسمان سے بھی، آسمان کے دروازے بھی کھل گئے، تو اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بہرحال طوفان آ گیا تھا، وہم ظالمون، اور اس حال میں کہ وہ ظالم تھے، تو قوم نوح کے ظلم کی وجہ سے طوفان آیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے اللہ کے جب عذاب آتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو وہ اللہ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی، وہ قوموں کے ظلم ہوتے ہیں، لوگوں کے ظلم ہوتے ہیں۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنے آپ پر خود ہی ظلم کرنے والے تھے۔ تو گویا کہ ہوا کیا تھا، سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اس لیے کہ وہ اپنی قوم میں نبوت کا اعلان کریں، اللہ کی طرف سے جو ان پر وحی ہے اس وحی کو اپنی قوم کے سامنے پیش کریں۔ اب قوم کی ذمہ داری تھی کہ اس وحی کو مانے، سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر، اللہ کا رسول مانے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کے احکامات کے مطابق اللہ کی توحید اور سیدنا نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لائیں، آخرت پر ایمان لائیں۔ لیکن جب قوم نوح نے، اکثریت نے انکار کیا، نافرمانیاں کیں، شرک پر، بدعات پر، خرافات پر ڈٹے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں شرک شروع ہوا تھا سب سے پہلے۔ وہ جو نیک لوگ تھے، ان نیک لوگوں کے انہوں نے بت بنا لیے تھے، اور بت بنا کر ان کو اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ اور واسطہ بنا لیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ذکر ہے، اور سورہ نوح میں بھی 5 جو ان کے معبود تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، ان کا نام بھی ذکر ہے سورہ نوح میں، اور اشارہ ہے کہ کس طرح قوم نوح نے جو ہے وہ ان نیک بزرگوں کے بت بنا کر اللہ کے ساتھ شرک شروع کر دیا تھا۔ تو وہ شرکیات اور بدعات میں مبتلا ہو گئے، تو اللہ نے ان کی اس ظلم، زیادتی اور نافرمانی کی بنا پر اللہ نے ان پر طوفان نازل فرمایا، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پس ہم نے نجات دی اس کو، یعنی نوح علیہ السلام کو، وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا، اور ہم نے بنایا تھا اس کو یعنی کشتی کو، آیتاً، نشانی، للعالمین، جہان والوں کے لیے۔ تو تمام علاقے میں سیلاب آ گیا اور پانی آ گیا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ہم پہاڑوں پہ چڑھ جائیں گے، بلند جگہوں پہ چلے جائیں گے، چوٹیوں پہ چڑھ جائیں گے اور ہم پانی سے بچ جائیں گے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ یہ اللہ کا عذاب ہے، اور جب اللہ کا عذاب آ جائے تو اللہ کے عذاب سے صرف وہی بچ سکتا ہے جسے اللہ بچائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی کافر تھا، 4 بیٹے موجود تھے اس وقت، کہا جاتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کے 5 بیٹے تھے، ایک بیٹا اس واقعے سے پہلے فوت ہو چکا تھا، باقی 4 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام حام تھا، ایک کا نام سام تھا، ایک کا نام یافس تھا، اور ایک کا نام بعض مفسرین نے کنعان لکھا ہے، بعض مفسرین نے یام لکھا ہے۔ بہرحال جو بھی تھا، چوتھے بیٹے کا نام، 3 بیٹے مسلمان تھے، سیدنا نوح علیہ السلام کے دین پر تھے، بیوی بھی پہلے فوت ہو چکی تھی، تو ایک بیٹا کافر تھا۔ جب عذاب آیا اس وقت وہ زندہ تھا، چوتھا بیٹا،
تو حضرت نوح علیہ السلام نے ایمان والوں سے کہا، اپنے خاندان والوں سے، اپنے بیٹوں سے کہا کشتی پر سوار ہو جاؤ، اور سارے ایمان والے، اور پھر انہوں نے ہر جانور میں سے ایک ایک جوڑا اپنے ساتھ کشتی میں سوار کیا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ یام یا کنعان سوار نہیں ہوا، بلکہ وہ آرگومنٹ کرنے لگا اپنے باپ سے۔ باپ نے کہا کہ آؤ بیٹا کشتی میں سوار ہو جاؤ، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، اے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافر لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اس نے کہا کہ میں ایک پہاڑ کی طرف پناہ لے لوں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ کے امر سے، اللہ کے حکم سے تو آج وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کا رحم ہو، جس پر اللہ رحم کرے۔ کوئی دنیا کی طاقت کسی کو اللہ کے اس عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، اسی بات چیت میں ایک لہر آئی بہت بڑی اور وہ حائل ہو گئی دونوں کے درمیان اور وہ غرق ہو گیا۔ تو بہرحال صرف اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام کو نجات دی، اور جو کشتی والے تھے واللہ عالم کہا جاتا ہے کہ وہ 80 کے قریب لوگ تھے، جن میں سیدنا نوح علیہ السلام کے خاندان کے لوگ بھی تھے اور ساتھ ایمان والے بھی تھے۔ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے بنایا تھا اس کو نشانی، للعالمین جہان والوں کے لیے۔ کسے نشانی بنایا تھا؟ کشتی کو۔ ایک کشتی بہت بڑی تھی، تو اس طور پر بھی اللہ کی نشانی تھی، اور یہ اس طور پر بھی اللہ کی نشانی تھی کہ یہ لمبا عرصہ یہ پانی پر تیرتی رہی، اور کافی عرصے کے بعد جب پانی اترا تو یہ بھی جودی پہاڑ کہا جاتا ہے کہ وہ ترکی وغیرہ کے علاقے میں موجود ہے، وہاں پھر یہ پہاڑ پر لنگر انداز ہوئی تھی۔ تو یہ بہت بڑی کشتی تھی اور اللہ کی بہت بڑی نشانی تھی کہ اللہ نے اس کشتی کے ذریعے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اللہ نے غرق ہونے سے اور اس عذاب سے اللہ نے بچایا۔ تو یہ کشتی اللہ کی بہت بڑی نشانی، یہ کشتی ہو یا دیگر کشتیاں، سمندر میں، دریاؤں میں بہنے والی کشتیاں، بحری جہاز، یہ کس طرح پانی پر تیرتے ہیں، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو لائٹ نہیں لینا چاہیے۔ جس طرح زمین و آسمان اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، جس طرح ہوائیں اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، جس طرح بادل اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، جس طرح رات اور دن اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اس طرح سمندر اور پہاڑ اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے، اسی طرح ان سمندروں میں، دریاؤں میں چلنے والی کشتیاں اللہ کی بہت بڑی قدرت ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تو ایک بہت بڑی کشتی اور ایک خاص کشتی تھی، تو یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت تھی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے پانی میں جاری رہنے والی کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلتی ہیں۔ تو ہم نے اس کو کشتی کو جہان والوں کے لیے نشانی بنایا، بہت بڑی نشانی، کہ کس طرح اتنا زیادہ پانی تھا اور کس طرح اس کشتی کے ذریعے اللہ نے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو بچا لیا۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے آن لائن؟ جی ہمارے ہاں لائٹ اس میں چلی گئی ہے لیکن۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، کھول لیں اپنے پاس موبائل میں، کھول لیں، اگر سورہ عنکبوت آیت نمبر 16 ہے۔ وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ، اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی، ابراہیم منصوب ہے، منصوب ہے کا مطلب یہ کہ یہ مفعول ہے، اس لیے ابراہیم کو بھی یا تو ہم اس کا معنی کریں کہ ابراہیم کو بھی ہم نے بھیجا، جس طرح پیچھے ہم نے نوح علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، یا نوح منصوب ہے نا، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف۔ تو وَإِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کو بھی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا ان کی قوم کی طرف، یا پھر ہم یہ معنی کریں کہ وَذْكُرْ
یا محمد ابراہیم، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو ابراہیم یہ منصوب ہے، گویا کہ مفعول ہے، تو یا تو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِبْرَاهِيمَ إِلَىٰ قَوْمِهِ، یا یہ اس کا محذوف ہے، یا پھر وَاذْكُرْ إِبْرَاهِيمَ، تو کوئی بھی محذوف ہو سکتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کو بھی اذ قال، جب انہوں نے کہا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے، لقومہ، اپنی قوم سے، اعبدوا اللہ واتقوہ، کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈر جاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ نے ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کے قصے کو بھی ذہن میں لائیے اور اس وقت کو یاد کریں جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، کیا کہا تھا، کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرو۔ اللہ کے علاوہ کسی کو، چاہے وہ ستارے ہوں، سورج ہوں، چاند ستارے، چاہے وہ معبود ہوں، بزرگوں کے بت بنا لیے جائیں، تو یہ شرک جائز نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہونی چاہیے، صرف ایک اللہ وحدہ لا شریک کی۔ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، صرف اللہ کی عبادت کرنا۔ صرف اللہ کی عبادت کرنا، توحید اور اللہ سے ڈرنا، یہ بہتر ہے ہر انسان کے لیے، بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جان لو۔ اگر ایک انسان جان لے کہ حقیقت امر کیا ہے، تو پھر انسان کو واضح ہو جائے کہ توحید کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے، اللہ سے ڈرنا انسان کے لیے اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جان لو۔ انما تعبدون من دون اللہ اوثانا وتخلقون افکا، سوائے اس کے کہ نہیں، تعبدون، تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، اوثانا، بتوں کی، وتخلقون افکا، اور تم گھڑ لیتے ہو جھوٹ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، آپ کو پتہ ہے کہ وہ کفر و شرک میں، بدعات میں مبتلا تھی، وہ بھی قوم نوح کی طرح، قوم عاد، قوم ثمود کی طرح۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی شرک، بدعات، اللہ کے نافرمانی کا شکار تھی، جو سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑا فساد ہے اس کائنات میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے میری قوم، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور صرف ایک اللہ سے ڈرو، یہی بہتر ہے اگر تم حقیقی طور پہ جان لو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ تو پیچھے دعوت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی حالت پر تبصرہ کر رہے ہیں کہ اے میری قوم، تمہارا طرز عمل کیا ہے، سوائے اس کے کہ نہیں تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، اللہ کے ماں سوا تم عبادت کرتے ہو اوثان، بتوں کی، تم اللہ کے علاوہ بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اور تم گھڑتے ہو جھوٹ۔ تخلقون افکا کی دو تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، تخلق، جیسے میں نے ترجمہ کیا، تم گھڑتے ہو جھوٹ، یعنی تم یہ جو شرک کرتے ہو اللہ کے ساتھ، تم اللہ کے ساتھ تم نے معبود بنائے ہوئے ہیں، تو یہ تمہارا بہت بڑا جھوٹ ہے، اور یہ اللہ پر تم جھوٹ باندھ رہے ہو۔ یہ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، اس تفسیر کے طور پر یہ ایسے ہی ہوگا جیسے تکذبون تفترون علی اللہ الکذب، جس طرح قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ تم اللہ پہ جھوٹ گھڑتے ہو۔ تو تخلقون کا لفظی مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، عرف کا جھوٹ، تم جھوٹ کو پیدا کرتے ہو، یعنی تم جھوٹ گھڑتے ہو، یعنی تم نے یہ جو اللہ کے علاوہ معبود بنا رکھے ہیں اور تم ان کے الٹے سیدھے دلائل پیش کرنے کی کوشش کرتے ہو، شبہات پیش کرتے ہو۔ کوئی تمہیں سمجھائے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، یا کوئی اور تمہیں سمجھائے کہ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو، تم آگے سے شبہات اور دلائل الٹے سیدھے پیش کرتے ہو اپنے
یہ سارے کے سارے جھوٹے دلائل ہیں، یہ اللہ پہ جھوٹ ہے، یہ اللہ پر افتراء ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے ظلم جو ہیں، جن میں سب سے بڑا ظلم شرک، اور سب سے بڑا ظلم اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہوتا ہے دین کے نام پر۔ انسان شرک، بدعات، خرافات، ان کو انسان دین کا حصہ بنا لے۔ ہم ان کو بعض چھوٹی چیز سمجھتے ہیں، چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ دین کے نام پر شرک اور بدعات کو فروغ دیا جائے، خرافات کو فروغ دیا جائے، اور نام دین کا ہو۔ مشرکین لات منات عزا ان کی عبادت کرتے تھے، ان کے لیے ذبح کرتے تھے، نظر و نیاز، قسمیں، ذبح، اور بحیرہ، صاحبہ، وسیلہ، حام، یہ سارے شرک، کئی چیزیں شرک ہیں، کئی چیزیں اللہ پر افتراء ہیں، ان کو دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرتے تھے اور اس کو بڑی نیکی اور بڑی غیرت سمجھتے تھے۔ تو یہ سارا جھوٹ تھا، اللہ پر دین کے نام پر کرتے تھے۔ کہتے تھے ہمارے کپڑے گندے ہو جاتے ہیں، ہم ان گندے کپڑوں کو خانہ کعبہ جیسی پاکیزہ جگہ کیسے لے جائیں، ننگا جا کر طواف کرتے تھے، بے حیائی بھی کرتے تھے اور اللہ کا نام لے کر کرتے تھے۔ کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اس پر پایا ہے اور ہمیں اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اسی طرح آج بھی بہت سارے لوگ وہ شرک بدعات میں مبتلا ہیں، قبروں پر جاتے ہیں، مزاروں پر جاتے ہیں، ان سے مانگتے ہیں جا کر اپنی حاجتیں، اور اس کو بہت بڑا دین سمجھتے ہیں، بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں۔ غیر اللہ کو نظر و نیاز دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر کیا کیا کرتے ہیں، اور اس کو دین سمجھتے ہیں۔ تو ایک تفسیر ہے وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا کہ تم جھوٹ گھڑتے ہو، تم پیدا کرتے ہو جھوٹ کو۔ دوسری تفسیر اس کی کیا ہے؟ انما تعبدون من دون اللہ، آپ یاد رکھیے گا دوسری تفسیر بھی، انما تعبدون سوائے اس کے کہ نہیں تم عبادت کرتے ہو اللہ کے ماں سوا، اوثانا بتوں کی، وتخلقون افکا اور تم پیدا کرتے ہو، تخلقون آگے محذوف ہے یعنی تخلقونہم، تم پیدا کرتے ہو انہیں یعنی ان بتوں کو، تم بناتے ہو یعنی انہیں اپنے ہاتھ سے، افکا ای للافک، بہت بڑے جھوٹ کے لیے، اف کہتے ہیں بڑے جھوٹ کو، تم انہیں پیدا کرتے ہو جھوٹ کے لیے، یعنی تم بت بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، تم مورتیاں بناتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا باپ، ان کی قوم باقاعدہ ہاتھوں سے بت بناتے تھے، ان کی مورتیاں بناتے تھے، بت پیدا کرتے تھے خود اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنے ہاتھ سے بناتے تھے بت کو۔ تو تم انہیں بناتے ہو بتوں کو، یعنی تم ان کو پیدا کرتے ہو، یعنی تم ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، افکا یعنی للافکی، بہت بڑے جھوٹ کے لیے، اف کہتے ہیں بڑے جھوٹ کو۔ اف کا لفظی مطلب ہوتا ہے بہکی بہکی باتیں کرنا، کسی کا دماغ خراب ہو جانا، اس کو اف کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے یؤفک عنہ من افک، کہ بہکا دیا جائے قرآن سے جسے بھی بہکا دیا جائے، سورہ الذاریات میں یؤفک عنہ من افک۔ تو اف کہتے ہیں کسی کا دماغ بہک جائے، اپنے آپ میں نہ رہے۔ اچھا، اب اف کا اطلاق بہت بڑے جھوٹ پر بھی ہوتا ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو الزام لگا تھا اسے واقع اف کہتے ہیں، یعنی حضرت عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، ہماری ماں، ان پر الزام لگا فحاشی کا، نعوذ باللہ من ذالک، منافقین کی طرف سے۔ واقع افک ہم اس کو کہتے ہیں، ان الذین جاؤوا بالافک قرآن میں ہے۔ اسے افک کیوں کہتے ہیں؟ یعنی وہ اتنا بڑا جھوٹ کہ اتنا بڑا جھوٹ کوئی پاگل شخص ہی بول سکے، کوئی ایک عقل رکھنے والا، ایک شعور رکھنے والا تو ایسی بات ہی نہیں کر سکتا۔ تو ایسے اتنے بڑے جھوٹ کو افک کہتے ہیں کہ ایسا جھوٹ بولنے والے کا دماغ ٹھکانے نہ ہو۔ اور یہاں کفر و شرک اور بدعت و خرافات سر انجام دینے کو
دوسری تفسیر کے مطابق اللہ نے فرمایا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا، تم بتوں کو بناتے ہو لِلْإِفْكِ، جھوٹ گڑنے کے لیے تم بت بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے، اور پھر تم عجیب و غریب ان کی صفات مقرر کر دیتے ہو، جی یہ فلاں بزرگ کے نام کا بت ہے، تو یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے۔ تم نے وہ اپنے بزرگوں کو جو فوت ہو چکے ہیں ان کے بت بنا کر تم نے ان کے ذمے وہ صفات لگا دی ہیں کہ وہ انسان وہ تو عقل و فہم سے ماوراء ہیں۔ دو تفسیریں ہیں تخلقون افکا کی، نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ معبود بناتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو، جھوٹ گھڑتے ہو یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہو، تکذبون کے معنی میں ہوگا تخلقون افکا، لفظی مطلب تم پیدا کرتے ہو جھوٹ کو، یعنی تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ تم اللہ کے علاوہ بت بناتے ہو اور تم انہیں بناتے ہو بتوں کو، تم بتوں کو پیدا کرتے ہو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، افکا ای للافکی، یعنی بہت بڑے جھوٹ کے لیے تم انہیں بناتے ہو اپنے ہاتھ سے تاکہ تم اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھ سکو، اور شرک جس کو تم اپنے تئیں بڑی نیکی سمجھتے ہو اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کر رہے ہیں اور ان کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک سے ڈرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور ان کے سامنے ان کا شرکیہ اور غلط طرز عمل واضح کر رہے ہیں کہ تم بت بناتے ہو اور تم جھوٹ گھڑتے ہو۔ پھر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم ان الذین تعبدون من دون اللہ لا یملکون لکم رزقا، بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، لا یملکون لکم رزقا، نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے رزق کا، فابتغوا عند اللہ الرزق، تو تلاش کرو اللہ کے پاس رزق، وعبدوہ، اور اسی کی عبادت کرو، واشکروا لہ، اور اسی کا شکر ادا کرو، الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ اور جن کو تم رازق سمجھتے ہو، جن کو تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، وہ تمہارے سارے مسئلے حل کرتے ہیں، اگر تم ان کی بات نہ مانو، تم ان کو معبود نہ مانو تو وہ تمہیں بیمار کر دیں، وہ تمہیں نقصان دے سکیں، اگر تم انہیں معبود مانو تو وہ تمہیں فائدہ دے سکیں، وہ تمہارا رزق بڑھا دیں، وہ تمہاری فصلیں زرخیز کر دیں۔ بت ایسا کچھ نہیں کر سکتے، نہ بت ایسا کچھ کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ جن بزرگوں کے نام کے بت ہیں جو فوت ہو چکے ہیں، نہ وہ بزرگ ان میں سے کوئی کام کر سکتے ہیں، نہ اپنی زندگی میں کر سکتے تھے، نہ اللہ کے پاس جانے کے بعد وہ بزرگ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ کام کون کر سکتا ہے؟ تمہارا فائدہ، تمہارا نقصان، تمہیں رزق دینا، یہ اللہ وحدہ لا شریک کر سکتا ہے۔ جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ معبود اپنے باطل معبودوں کو الٹے سیدھے اختیارات دے دیتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بارشیں برسانا فلاں کا کام ہے، مشکل کشائی حاجت روائی فلاں کا کام ہے۔ کئی لوگ کیا کرتے ہیں، بزرگوں کو وہ گنج شکر، گنج بخش کہنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ خزانے عطا کرنے والے ہیں، غریب نواز، یہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، کئی داتا کسی کو یہ عطا کرنے والے ہیں، ہر چیز یہ عطا کرتے ہیں، یہ کتب ہیں، یہ ابدال ہیں، دنیا کا نظام یہ چلاتے ہیں۔ اگر دنیا کا نظام یہ چلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالیٰ فارغ ہو کے بیٹھ گئے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دنیا کا نظام اللہ چلا رہے ہیں۔ اللہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مصروف ہیں، کسی نہ کسی کی حاجتیں پوری کرنے میں۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ سے سوال کرتی ہے، کل یوم ہو فی شأن، اللہ ہر روز ہر وقت کسی نہ کسی حالت میں کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اس کائنات کا نظام آسمان سے زمین تک اللہ وحدہ لا شریک چلا رہے ہیں۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے اللہ کو فارغ کر کے یہ اللہ کے اختیارات اللہ کے بندوں کو دے دیے ہیں، جس پر نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی کتاب، نہ کوئی پرانی چلتی آتی ہوئی نبیوں کی باتیں، نہ کچھ اور، کوئی دلیل نہیں ہے، ظن و تخمین ہے۔
ایک طرف ٹھوس دلائل ہے، ایک طرف ظن و تخمین ہے. ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے، بزرگوں نے فلاں سے سنا ہوگا، انہوں نے فلاں سے سنا ہوگا، انہوں نے نبیوں سے سنا ہوگا، انہوں نے یہ تو یہ ظن و تخمین حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتے. ان الظن لا یغنی من الحق وما یتبع اکثرهم الا ظنا، ان میں سے اکثر لوگ ظن کی پیروی کرتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، ظن حق کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دیتا. بے شک وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، وہ تمہارے لیے کوئی رزق کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے کو رزق نہیں دے سکتا مافوق الاسباب طریقے سے. دنیا میں تو ما تحت الاسباب وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ تعاون کی صورت ہے. باپ بچوں کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتا ہے، بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے لیے، ایک امیر غریب کو کچھ تعاون کر دیتا ہے. ما تحت الاسباب کی بات نہیں ہو رہی، ما فوق الاسباب. ہم یعنی قبر میں موجود بزرگوں، نبیوں، ولیوں کے بارے میں ہم یہ تصور کریں کہ وہ ہمیں رزق دیتے ہیں یا وہ ہمارے کاروبار میں برکت دیتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں دکانداروں نے اپنی طرف سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے، آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور آقا کے اوپر صاد بھی لکھا ہوتا ہے کہ ہماری مراد آقا سے اللہ نہیں ہے، ہماری مراد آقا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمارے کاروبار میں ترقی اور برکت آپ دیتے ہیں تو آپ جب حیات تھے تو آپ کی زندگی میں اور آپ کے کاموں میں برکت کون دیتا تھا؟ آپ کی حاجتیں کون پورا کرتا تھا؟ آپ کو جنگوں میں مشکلات سے کون بچاتا تھا؟ آپ مشکلات میں آپ کس کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلاتے تھے؟ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلاتے ہوں ہمیں اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. جس کے سامنے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ پھیلاتے ہوں ہمیں اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے چاہیے. ہم تو یا رسول اللہ مدد اور یا علی مدد اور یا عبد القادر شیئا للہ، اور یہ بدعت خرافات چلی آ رہی ہیں شروع سے، شیطانی وساوس. اور یہ کوئی بزرگوں کی کوئی عزت و احترام نہیں ہے، یہ غلو ہے ان کی ذات میں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو واعظ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، نہیں وہ اختیار رکھتے تمہارے لیے کسی رزق کا اختیار تمہارے معبود نہیں رکھتے. فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ کے پاس رزق تلاش کرو. واعبدوہ، اسی کی عبادت کرو. واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون، اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. وَإِن تُكَذِّبُوا، اور اگر تم جھٹلاؤ، اگر تم توحید کو جھٹلا دو، اگر تم میں ابراہیم علیہ السلام اگر میری بات کو جھٹلا دو، فقد کذب امم من قبلکم، پس تحقیق جھٹلا چکی جماعتیں تم سے پہلے بھی. اگر تم نے میری بات جھٹلا دی، میری بات کو نہ مانا، توحید کی دعوت کو نہ مانا، میں اللہ کی طرف سے جو تمہیں ڈرا رہا ہوں، واعظ و نصیحت کر رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے، اگر تم نے میری بات کا انکار کر دیا تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پچھلی بھی بہت سی امتوں نے انکار کیا تھا. وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور نہیں ہے رسول پر مگر واضح پہنچا دینا. رسول کا کام تو بس دعوت دینا ہوتا ہے، مجبور نہیں کرنا کسی کو اسلام لانے پر. دل پھیرنا رسول کا کام نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دل. میرا کام دعوت دینا، میں دعوت دے چکا ہوں. چلیں اسی پر بس کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بیان کی ہیں اور اللہ نے بتایا ہے کہ یہ نشانیاں صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہیں. جس ذات کی یہ نشانیاں ہوں اسی ذات کو حاجت روا، مشکل کشا، رازق، داتا اور سب کچھ دینے والا سمجھنا چاہیے. جس کی یہ صفات نہیں ہیں، پہلی دفعہ پیدا کرنا، بعد میں پیدا کرنا، دیگر صفات جو آگے آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.